ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, لوکل باڈی سلیکشن جو ہیں پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ریپلیس کریں گے ایڈمنسٹریٹر جو کہ بیوروکریسی میں ہوں گے. اب اس کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے اور ہمارے فیوریٹ مشرف صاحب نے یہ سسٹم لائے تھے پاکستان کے اندر 2001 میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت, اور انہوں نے کہا تھا جی یہ ڈیولیوشن آف پاور ہوگی, ریزنٹمنٹ ختم ہوگی لوگوں میں اور ریپرزنٹیشن ہوگی ہر طرف سے. اب آپ کیا کہتے ہیں اس کو اس سٹیج پر پوسٹ پون کرنا, اور جو آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ملک کی نہ اکنامک کنڈیشن ایسی ہے نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل فضول باتیں ہیں ساری. ملک کی نیشنل کنڈیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر ایک کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ فاٹا میں بنا ہوا ہے, اس کا باقی جگہ پہ کیا تعلق ہے؟ اور اگر ٹیررزم ہو بھی رہی ہے تو ایک آدھ بم یہاں پھٹ جاتا ہے تو وہاں پھٹ جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا تعلق ہے لوکل باڈیز کا؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو آرگیومنٹ بالکل فضول ہے. سینسس جو انہوں نے پوسٹ پون کیے, چلیں وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھ علاقے میں پرابلمز ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پوسٹ پون کرنے کی. سینسس بھی ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو بالکل آرمی بزی ہے, چھوڑے ہیں. کیا آرمی کے بغیر سینسس نہیں ہو سکتا؟ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز یہ خود کہہ رہے ہیں. یہ بات دراصل اس کے پیچھے کو بات اور ہے. بات کیا ہے؟ بات بڑی سیدھی سی ہے جی کہ اس وقت جو ایک تو یہ جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس ہیں وہ 4 صوبے والی بات ہے, پاور ڈیولوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے, کیونکہ یہ پروونشل یا نیشنل لیول کے پولیٹیشنز ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ان سے پاور ڈیوالو ہو کے لوکل لیول پہ آئے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت چودھری سمجھتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بھی ہم چیف منسٹر اگر بننا ہے تو چیف منسٹر موٹی پروونس ہوگی تو چیف منسٹر بنے گے نا. اب اگر یہاں آپ وہ ڈھیر ساری چیف منسٹریز بنا دیتے ہیں تو پھر کس کو مزہ آئے گا چیف منسٹر بننے کا؟ وہ جو ڈیولوشن جو مسئلہ ہے. اسی طریقے کے ساتھ اب یہ کہتے ہیں کہ ناظموں کو آپ نے ناظمز کو سارا پیسہ دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہا ہے؟ MNA کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ MNA MPA کی ایک حیثیت ہے, یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, وہ پریویلیجز ہیں, اس لیے یہ ڈیولوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. مگر اسی وجہ سے جب بھی فوج ٹیک اوور کرتی ہے وہ سب سے پہلے لوکل باڈیز کی طرف جاتی ہے. اچھا, ان کو بھی کوئی یہ شوق نہیں ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے. اچھا, وہ بھی سیاسی طور پہ جاتے ہیں. مشرف صاحب نے بال اور ہاکی دے دیا نا, کھیلتے رہو نیچے. کیونکہ ان کو پتہ ہے جو اپوزیشن ساری آتی ہے فوج کو, فوجی ٹیک اوور کو, وہ ایک پروونشل یا نیشنل لیول سے آتی ہے نا پولیٹیشنز کی. صحیح, کیونکہ پارٹیز لوکل لیول پہ تو اتنی آرگنائز نہیں ہے نا, دے آرگنائز ایٹ دی پروونشل اینڈ نیشنل لیول. اچھا, اسے PMLN بہت ریزسٹ کرتی رہی نا. آپ کو یاد ہے کہ جب سے, اور ناظمین جو ہیں جب سے نئی حکومت آئی ہے وہ ہمیشہ رونا روتے رہے ہیں. ایک دفعہ وہ جب آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے ہم گورنر کے پاس بھی جائیں گے جب گورنر راج تھا کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیے جا رہے, ترقیاتی کام ہمارے روک دیے گئے ہیں. اس لیے کیونکہ PMLN اس کو بہت اپوز کرتی رہی ہے. کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے سیٹھی صاحب, آئی ایم شیور آپ اگری کریں گے کہ زیادہ تر جو ناظمین ہیں وہ کاف لیگ کے. جی دیکھیے نا, ابھی 2 باتیں نا یہاں. زیادہ تر ناظم جو ہیں وہ تو کاف لیگ کے, اور اسی لیے یہ چاہتے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے. مگر اگر یہی بات تھی صرف تو یہ کہتے ٹھیک ہے جی جلدی اب الیکشن آنے والے ہیں, یہ فارغ ہو جائیں گے, اب نئے الیکشن آئیں گے, ہمارے لوگ آ جائیں گے. صحیح. تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ کاف کے ہیں, کیونکہ اگر کاف کے ہیں تو وہ چھٹی ہو جائے گی نا جی. اب نئے الیکشن آئیں گے, آپ کی پروونشل حکومت ہے, آپ کی فیڈرل حکومت ہے, تو آپ اپنے لوگ لے آئیں گے نا. ریگنگ کریں, نان ریگنگ کریں, سپورٹ کریں, ریاست سپورٹ جب کرے گی تو نئے لوگ آ جائیں گے. صحیح. تو مسئلہ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں نے بھی کوئی روٹس, اب گراس روٹس بنا لیے ہیں, کیو والے جو لوگ, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ ان پارٹیز کی وجہ سے نہیں ہے, ان کو شک ہے کہ اگر 50% بھی یہ رہ گئے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے کام تو کیا ہے نا. کچھ تو کرپشن میں اڑ جائیں گے, کچھ لوگوں نے کام کیا ہے. اب کراچی کے جو ناظم ہیں انہوں نے بڑا کام کیا, وہ تو پھر الیکٹ ہو جائیں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس قسم کے اور بھی بڑے لوگ ہوں گے جن کی جو لائلٹی ہے وہ نہ نون کے ساتھ ہے یا نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ان کی اب شاید کیو کے ساتھ بھی نہ رہے, مگر ان کی ایک اپنی حیثیت بن جائے گی, اور وہ چیلنجز بن جائیں گے ٹو پروونشل پاور. اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز پرانے رولز کے تحت ہو. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2002 میں جو LFO آیا تھا اس میں فیصلہ یہ تھا, مشرف صاحب کے جو LFO تھا, لیگل فریم ورک آرڈر, فیصلہ یہ تھا کہ پروونس ڈیسائیڈ کرے گی کس قسم کے قانون لوکل باڈیز کے بنائے جائیں گے. ہر پروونس کو اپنا اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ پنجاب والے اگر اس قسم کا لوکل باڈی سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجیے. اسی طریقے سے بلوچستان میں اگر اس طریقے کا بنانا چاہتے ہیں بنا لیجیے, اگر وہ پنجاب جیسا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. تو بڑی اچھی بات تھی. مگر پھر جنرل نقوی آ گئے اور وہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو آ گیا, انہوں نے آ کے اوپر سے کہا نہیں سب اس طریقے سے ہوگا اور یہ ہوگا. کیونکہ وہ پروونسز جو تھی وہ گورنرز چلا رہے تھے, مشرف صاحب کے لوگ تھے, انہوں نے سارا یونیفارم بنا دیا اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں ہو گیا. تو وہ ایک سیاسی ایک چیز بن گئی.
اس کی جو اکنامک یا ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھے وہ رہ گئے اور وہ سیاسی ایک پلر بن گیا آف دا ملٹری اسٹیٹ. اور یہی ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا, جو آتا تھا وہ یہی کرتا تھا. ایوب خان صاحب نے وہ بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ 80,000 بنا دیں. وہ بھی یہ جو لوکل ناظمز, یہ سارا جو نا, یہ ساری ری فارمولیشن وہی ہے کہ پروونشل پالیٹکس اور نیشنل پالیٹیشنز کو بائی پاس کر کے ایک نیا ٹیئر بنایا جائے جس کی لائلٹی فوج کے ساتھ ہو. سیٹھی صاحب, ڈیولوشن جو تھی, پورا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا, آپ یہ بتائیے کہ یہ سسٹم ٹھیک تھا یا نہیں, اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے اس میں دو باتیں. ڈیولپمنٹ ہمیشہ ہوتی ہے, وقت لگتا ہے. جیسے ہماری پالیٹکس نیشنل اور پروونشل کو میچور ہونے میں کتنا عرصہ ہو گیا, ابھی تک میچورٹی وہ نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی. لوکل لیول کی تو پالیٹکس جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ امچور. کرپشن ایلیمنٹ ہے اس کا؟ دیکھیے نیشنل پالیٹکس میں اور پروونشل پالیٹکس میں اگر کرپشن ہے تو لوکل پالیٹکس میں تو زیادہ ہوگی نا. ابھی وہاں میچورٹی نہیں آئی ہے, وہاں بھوک ہے ابھی بڑی. وہ نئے نئے بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ بنا لیں جلدی سے, پتہ نہیں کب ہمیں پروونشل. ایسا ہوا ہے پھر؟ بالکل. دیکھیے یہ ہوتا ہے اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس کے بغیر سسٹم ہی نہیں بنتا, وقت لگتا ہے. اب آپ دیکھیے پریس آزاد ہے نا, تو اب مشکل ہو گیا نا کرپشن نیشنل لیول تو یہ پروونشل لیول. کوئی بات ہوتی ہے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ناظموں کے خلاف بھی یہی ہو جائے گا. جب ہم دیکھیں گے کہ اب اوپر تو ہم نے ٹھیک کر لیا پریس نے, پھر ہم ان کی کرپشن کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے سیاسی. یہ کہنا کہ جی ناظم بڑے کرپٹ ہیں اس لیے یہ سسٹم نہیں اچھا, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو کیا پروونشل پالیٹیشنز کم کرپٹ تھے؟ تو کیا نیشنل پالیٹیشنز ہمارے کم کرپٹ؟ یا ابھی بھی کرپشن نہیں ہو رہی؟ کرپشن تو ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہوتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کرپشن کیونکہ کرپشن ہے تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. کرپشن ہر جگہ پہ ہے. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ عوام کی زیادہ خدمت کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے, اور وہ جب تک پاور نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. جتنا آپ ٹاپ ہیوی رکھیں گے اتنا ہی پرابلم. سیٹھی صاحب, یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا تو پھر مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ کوئی عوامی سوچ نہیں رکھتا, نہ وہ بات کرتے ہیں جی اگر صوبہ ہمارے ملک کے فیور میں ہے تو نہ اس کو بنانے کی بات کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹ لوکل باڈی سسٹم اگر اچھا ہے تو نہ اس کو رکھنے کی بات کرتے ہیں. پھر کسی کی اپروچ قومی اپروچ تو نہ ہوئی. دیکھیے قومی اپروچ کی بات نہ کریں, قومی اپروچ تو نہیں ہے, پارٹی پولیٹیکل اپروچ بھی نہیں ہے. میں آپ سے کروں یہ جسے میں کہتا ہوں پرسنل اپروچ ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ اس کی ایمبیشن ہے چیف منسٹر بننے کی یا فائنانس منسٹر بننے کی, وہ کہتا ہے یار اگر کوئی پروونس ہی نہیں ہوگی تو کیا مزہ آیا بننے کا. یہ کیا یہ بات ہے. یہ لوگ مطلب ہے کہ اگر 50 لیڈرز ہیں اس ملک میں, وہ کہتے ہیں سارا ملک ہمارے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے, ہم بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں, ہمارے پیچھے اتنے لوگ ہوں, آگے اتنے لوگ ہوں, اتنے بجٹس ہوں ہمارے پاس, پھر مزہ آتا ہے سیاست کرنے کا. یہ غلط طریقہ ہے. سیاست اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, نیچے سے لے کے اوپر تک ہونی چاہیے. ساری دنیا میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ویسے ہی. جرمنی میں آپ چلے جائیں, میں جرمنی کا دورہ کر کے آیا, وہاں جو لوکل سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے سارا پاور ہی وہاں ہے. یہ جو اوپر والے پالیٹیشنز ہیں وہ تو آتے جاتے ہیں. صاحب بریک لینی ہے مجھے یہاں پر, مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہے گا ہمارے.